گوندے ہوئے ہیں، وہ چوٹی جیسے بناتے ہیں، عورتیں بناتی ہیں، تو اگر اتنی ٹائٹ کر کے اس کو سر کی چوٹی جو ہے اس کو باندھا ہوا ہے، سر کے بال گوندے ہوئے ہیں اتنی سختی سے کہ پانی جو ہے وہ سر کی جو جلد ہے سر تک نہیں پہنچ سکتا پانی، اور بالوں کی جڑوں تک پانی نہیں پہنچ سکتا، تو پھر وہ بال کھولنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اتنی مضبوط نہیں بال گوندے ہوئے کہ اس کو بغیر کھولے پانی وہاں تک پہنچ جائے گا، سر کی جلد تک پانی پہنچ جائے گا، تو پھر کھولنا ضروری نہیں ہے، جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی بے دھوئے چھوڑ دے، یعنی ایک بال کی جگہ بھی خشک رہ جائے نہ دھوئے گا، تو آگ سے اس کے ساتھ ایسے ایسے کیا جائے گا، یعنی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کے بال منڈوا دیے، اور آپ اپنے سر کے بال منڈوا کر رکھتے تھے احتیاط کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کرنے میں میرا کوئی بال خشک رہ جائے۔ تو جی ہاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غسل کرتے ہیں، غسل کے بعد وضو کرنا ہے، اور بعض اوقات کرتے بھی ہیں، تو جب غسل کر لیا تو اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں، وضو کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابو داؤد نے حضرت یعلا سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، پھر ممبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی ثنا بجا لائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے، پردے میں نہانا چاہیے، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غسل خانے نہیں ہوتے، دیہاتوں میں نلکوں پہ نہایا جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے کھلے میدان میں نہایا جاتا ہے، بعض اوقات ٹیوب ویل پہ نہایا جاتا ہے، اور بعض لوگ نہروں میں نہاتے ہیں۔ تو محترم، وہاں پہ پردے کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ناف سے گھٹنے تک یہ جسم سارا چھپا ہوا ہونا چاہیے، اور کسی موٹے کپڑے سے چھپا ہوا ہونا چاہیے، ایسا کپڑا نہ ہو کہ وہ جسم کے ساتھ چپک جائے گی لانے کی وجہ سے، پھر بے پردگی ہو، یہ ناجائز ہوگا۔ تو بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، تو اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے تو ہمیں بھی اپنے پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور متعدد کتابوں میں بکثرت صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر یعنی قیامت پر ایمان لایا، حمام میں بغیر تہ بند کے نہ جائے، یعنی نہانے کی جو جگہ ہے اس کو حمام بولا جاتا ہے۔ آج کل تو حمام جو نہانے کا ایک جگہ ہوتی ہے اس کو یعنی نائی کی دکان پہ یا اس جگہ کو حمام کہا جاتا ہے۔ تو پہلے کے دور میں ایک علیحدہ جگہ بنائی ہوتی تھی جہاں سارے لوگ آ کے اکٹھے نہاتے تھے، تو اس کو بھی حمام بولا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا بغیر تہ بند کے نہیں نہانا چاہیے، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی بھی بغیر تہ بند کے نہیں نہائے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اور جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے، یعنی نہانے کے لیے باہر نہ بھیجے، حمام جہاں نہانے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس دور میں آپ یوں سمجھ لیے کہ سوئمنگ پول جو ہوتا ہے وہاں پہ نہیں بھیجنا چاہیے عورتوں کو، وہاں پہ بھی بے پردگی ہوتی ہے، اور بہت سارا فحاشی ریانی کا بازار گرم ہوتا ہے۔ تو اس جو بندہ حیا والا ہوگا، غیرت والا ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی عورت کو، بہن بیٹی کو سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے نہیں بھیجے گا۔ تو جو بندہ غیرت اور شرم و حیا سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تو بہرحال غیرت اور حیا اور ایمان والا بندہ جو ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور شرم و حیا والی عورت بہن بیٹی جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کرے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حمام میں جانے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں ہے۔ جی ہاں، حمام تو دور کی بات ہے، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو جب گھر سے باہر قدم رکھا تو اسی وقت سے خیر نہیں ہے، اسی وقت سے شر شروع ہو گیا عورت کے لیے، تو وہ تو بات کی بات ہے۔
عرض کی خیر نہیں، عرض کی تہبند باندھ کر جاتی ہیں، یعنی پردہ تہبند باندھ کر پھر جو ہے وہ نہاتی ہیں۔ فرمایا اگرچہ تہبند کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ ہی جائیں، اتنا اہتمام ہو پھر بھی جائیں گی تو حدیث مبارکہ کے روح سے ان کے لیے باہر جانا خیر نہیں ہے بلکہ شر ہی شر ہے، فساد ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ام سلیم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یعنی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے ہم پوچھتے ہیں یا ہمیں شرم آتی ہے، حالانکہ اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ پانی یعنی منی جو ہے وہ دیکھے تو اس کو جو ہے یقین ہو جائے کہ یہ واقعی احتلام ہوا ہے، منی ہے، تو اس پر نہانا فرض ہے، ضروری ہے۔ تو ام سلمہ نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ سوال کیا، حضور نے فرمایا جی ہاں، غسل ہے۔ تو آپ نے اپنا منہ ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب کیوں ہوا کہ عورتوں کو بھی جو ہے احتلام ہوتا ہے؟ تو محترم، احتلام میں جو ہے وہ شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے تب ہی احتلام ہوتا ہے۔ تو آگے بڑی ہی بہت ہی اچھی اور خوبصورت حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ تو امہات المؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ رکھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئیں ازواج مطہرات، اس وقت تو پاک تھیں، لیکن اس سے پہلے بھی کبھی ان کو احتلام نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات پاک ہیں۔ اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس سوال کا تعجب ہوا۔ آپ نے تعجب اسی وجہ سے کیا کیونکہ انہیں کبھی احتلام نہیں ہوا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے، یعنی مرد رات کو سویا، صبح کو جب اٹھا ہے تو اس نے دیکھا شلوار تہبند جو بھی ہے اس میں تری ہے، لیکن اس کو یاد نہیں کہ احتلام ہوا تھا، تو وہ کیا کرے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس کو خواب یاد نہیں ہے لیکن اس نے تری دیکھ لی ہے تو اس پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اس کو خواب تو یاد ہے کہ احتلام ہوا تھا لیکن تری نہیں پائی گئی تو پھر اس پر غسل نہیں ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو محترم، حضرت ام سلیم نے عرض کی عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں، عورتوں کا بھی یہی معاملہ ہے، عورتیں بھی اگر تری پائیں تو پھر ان پر غسل ضروری ہے، اگر تری نہیں ہوگی تو پھر جو ہے غسل ضروری نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو پھر سو رہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رات کو نہانے کی حاجت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر نہیں نہا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ وضو کر لیں، وضو کر کے سو جائیں، صبح نماز کے ٹائم نہا لیں۔ لیکن اس میں کافی ساری احتیاطیں بھی ہیں، بہتر یہی ہے کہ نہا لینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں نہایا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنب ہوتے، یعنی آپ پر غسل واجب ہوتا اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا وضو کر لیتے۔ کسی پر غسل واجب ہے تو اب اس نے کوئی پانی پینا ہے یا کھانا وغیرہ کھانا ہے تو اس نے غسل اگر کر لے گا تو بہتر ہے، اگر غسل نہیں کیا تو پھر وہ وضو کرے اور وضو کر کے پانی پینا چاہے تو پانی بھی پی سکتا ہے، اور اگر کھانا وغیرہ کھانا چاہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں کہ ایک بار اپنی بیوی سے صحبت کی، بیوی سے جماع کیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا گناہ ہوگا، وہ غسل کر لیتے ہیں۔ سردیوں کی راتیں ویسے لمبی ہوتی ہیں تو اس کے بعد اس کا دوبارہ دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ بیوی سے صحبت کروں، تو پھر وہ کرتا ہے، حتیٰ کہ 2-3 بار اگر وہ صحبت کرتا ہے، جماع کرتا ہے تو 2-3 بار نہاتا ہے۔ تو
یہ نہانا 2-3 بار نہانا ضروری نہیں ہے، اس میں بہت ساری پریشانی ہے، مشقت ہے۔ اگر کسی نے 2 بار 3 بار اپنی بیوی سے جمع کرنا ہے تو ایک بار جمع کرنے سے صحبت کرنے کے بعد وضو کر لے، اور وضو کے بعد جو ہے پھر اپنے معاملات جو ہیں وہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ صحبت کرتا ہے تیسری بار، یعنی اگرچہ وہ جتنی بار بھی وہ صحبت کرے گا، جمع کرے گا، تو آخر میں ایک ہی بار نہا لے، اس کے لیے یہی کفایت کر جائے گا۔